بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ طفیل پوری دنیا کے انسانوں کو اور پھر بالخصوص مسلمانوں کو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان شریف کی آمد ہے۔ 10 یا 12 روز باقی ہیں رمضان المبارک کے شروع ہونے میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی بڑے مہمان نے گھر پہ آنا ہو، جب کوئی بڑی شخصیت آنے والی ہو، کوئی بڑا دن آنے والا ہو، تو اس کی تیاریاں جو ہیں وہ اس کے معیار کے لحاظ سے کی جاتی ہیں۔ آنے والے کو دیکھ کے اسی انداز کے ساتھ تیاریاں کی جاتی ہیں۔ آنے والے کو رتبے کو دیکھا جاتا ہے، اس کے معیار کو، اس کے قد و کاٹ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو اپنا مہینہ کہا، فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو نزول قرآن کا مہینہ بنایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے مقدس کتاب ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو علم عطا کیا، جو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، اس کتاب کے نزول کا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ اب ہم سب کو تیاری کرنی ہے۔ 2 طرح کی تیاریاں ہیں دنیا میں۔ تیاریاں کرنے والے لوگ 2 طرح کی تیاریاں کرتے ہیں۔ کون سی تیاری کرنی چاہیے؟ کچھ لوگ رسمیں نبھانے کی تیاری کرتے ہیں، اور جو لوگ رسمیں نبھاتے آ رہے ہیں یا رسمیں نبھانا چاہتے ہیں یا رسمیں نبھانے کی تیاری کر رہے ہیں یا وہ رسموں کو مانتے ہیں کہ ہم انہی رسموں کے اوپر چلنے والے ہیں، تو پھر ان کا فائدہ صرف رسموں تک ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا فرمایا۔ ہم رسمیں نبھاتے نہیں ہیں، ہم روایتوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ ہم رسمیں نہیں نبھاتے۔ رسموں میں تو کبھی کمی ہو جاتی ہے، کبھی پیشی ہو جاتی ہے۔ رسمیں تو کبھی بڑھ جاتی ہیں، کبھی کم ہو جاتی ہیں۔ رسمیں تو سامنے والے کو دیکھنے کے بعد اس کے مزاج کے مطابق آگے پیچھے کی جا سکتی ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں پوری کائنات میں رسمیں نہیں نبھاتے۔ ہم رمضان المبارک میں اللہ اور اس کے رسول کی روایتوں کو قائم کرتے ہیں، اور وہ روایتیں اتنی امیر ہیں، ان روایتوں کی وراثت اتنی قیمتی ہے، ان روایتوں کے اوپر چلنا اتنا مقدس ہے کہ ہر بشر کے بس کی بات نہیں ہے۔
اور جب روایتیں نبھانی ہوں تو روایتیں تو پوری طاقت کے ساتھ نبھائی جاتی ہیں، روایتیں تو پورے جسم اور پوری روح کا زور لگا کے نبھائی جاتی ہیں۔ روایتوں کے اندر تو بندہ اپنی جان کھپا دیتا ہے، تب کہیں جا کے روایتیں عمل درآمد ہوتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا تھا اور ہم کس رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، اگر ہماری روایتیں ان سے میل کھائیں گی تو پھر تو ہم بھی رمضان کی تیاری میں ہیں، اور اگر پھر صرف رسم دنیا ہے، اگر صرف رنگ و روغن ہے، اگر صرف نئے کپڑے ہیں، اور اگر صرف گھروں میں صفائی ہے، اور اگر صرف بہترین کھانوں کا انتظام ہے، اگر صرف برتن ہی خریدے جا رہے ہیں، تو پھر یہ رسمیں ہیں، یہ رسمیں ان کو مبارک ہو جو نبھا رہے ہیں۔ ان رسموں کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رمضان روایتوں کی بات کرتا ہے اور بڑی امیر روایتوں کی بات کرتا ہے۔ رمضان ایسی روایتوں کی بات کرتا ہے جو دنیا کے لیے مثال بنتی۔ رمضان ایسی روایتوں کی بات کرتا ہے جو دنیا کے لیے روشنی کا مینار بنتی۔ اور رمضان کیوں نہ کرے ایسی روایتوں کی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں وہ اس رمضان میں نازل ہوئی ہے۔ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک روشنی کا مینار نظر آ رہا ہے جو ہمیں راستہ دکھا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ٹھیکیداروں کو دوبارہ یاد کرواتا چلوں جو دنیا میں اب نام نہاد ٹھیکیدار بن گئے اسلام کے، جو اگر قرآن پاک کو اگر کوئی غیر مسلم کچھ کہہ دے یا کر دے تو پھر شور مچاتے ہیں، اور رمضان المبارک سے پہلے ہی 3 دن کی تراویحاں، 1 دن کی تراویح، 2 دن کی تراویح، حافظ ریل کی تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو اسلام کی روایتوں کو اپنی دولت کے بل پر کہ ہم تو مسجد تک چل کے جا نہیں سکتے، ہم تو اپنے گھر میں امام بلا کے یہیں پر تراویحاں کرواتے رہیں گے، کرواؤ پھر اپنے گھر کے اندر تراویحاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں جو جان بوجھ کے اسلام کی جمعیت کو، اسلام کے اتفاق کو، مساجد کی رونقوں کو کم کرنا چاہتے ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں حاصل کر رہے، یہ قرآن پاک کی بیعت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 3 دن میں قرآن سننا ہے، اچھا جی باقی کے 26 دن کہاں جانا ہے آپ نے؟ نبی علیہ السلام نے تو کہا کہ سارے رمضان میں تراویح کے اندر اللہ کا قرآن پڑھو، پورے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، نمازوں میں قرآن ہونا چاہیے، وطروں میں قرآن ہونا چاہیے، چلتے پھرتے تلاوت ہونی چاہیے، مسجدیں قرآن کے ساتھ سجا دی جائیں، 24 گھنٹے قرآن پڑھنے والوں کی آوازیں آئیں، اور اس مسلح پر ان رسموں والوں کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تم اپنی دولت کے بل پر اسلام کے اندر گنڈا گردی کرنا چاہتے ہو، تم رئیس بن گئے ہو اس لیے تم چاہتے ہو کہ ہماری کوٹھی پر تراویحاں ہو جائیں، زیادہ دولت کا غرور آ گیا ہے کہ شاید پیسے کے بل پر ہم جو کریں گے اپنے گھر میں ہی جمعہ کروا لیں۔ جن جگہ مساجد کی کمی ہے وہاں کئی جمعے اب بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں، کچھ نئے شہروں میں جہاں انڈسٹری آئی تو کئی ترم خاؤں نے کہا جی ہم تو اپنے گھر میں ہی جمعہ کروا لیں گے، تو بس پھر وہ تمہارا ہی ہوا، جو پڑھنے والے ہیں ان کا نہیں ہوا ہے۔ مفتی کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اپنی طرح کا مسئلہ لکھ کے، اپنی طرح کے سوال لکھ کے، اپنی مرضی کے سوال جوڑ توڑ کے
اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کسی دارالافتاء والوں کو تو نعوذ باللہ کہیں نہ کہیں کمی بیشی کر کے گمراہ کر سکتے ہو، لیکن وہ رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، جس رب کے کریم رسول نے کہا اور جس حدیث کو پہلی حدیث کا درجہ دیا، جس حدیث کو امام بخاری نے سب سے پہلے لکھا، جس میں رسول اللہ نے کہا او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام انما الاعمال بالنیات، فرمایا تمہارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صرف اپنی شہرت ہے، اگر نیت صرف اپنی انا ہے، اگر نیت صرف دوسروں کی بے عزتی ہے، اگر نیت صرف اجتماعیت کو توڑنا ہے، اگر نیت صرف اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانا ہے، تو تمہاری قسمت میں صرف وہی لکھا ہے، اللہ کی رضامندی تمہارے ساتھ نہیں آنے والی ہے۔ اسی پہ ٹکے رہو۔ پھر جھوٹا قرآن کا نام لینے سے قرآن کا داعی نہیں کوئی بن سکتا۔ اپنی مرضی سے اسلام کو چلانا چاہتے ہیں کہ رمضان میں جب ہمارا دل کرے گا ہم ویسے تراویح کرا لیں گے، اپنا لب و لہجہ، دستور محمد الرسول اللہ کا ہے، دین محمد الرسول اللہ کا ہے، قاعدہ محمد الرسول اللہ کا ہے، عمل محمد الرسول اللہ کا ہے، اور یہ قرآن محمد الرسول اللہ کا ہے۔ کوئی کتنے سے کتنا بڑا مائی کا لال کیوں نہ آ جائے، رسول اللہ کے طریقے کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ تو جن کو اور بھی شوق ہے لدھیانے جیسے شہر میں یا کئی انڈسٹریل شہر ہیں کہ نہیں جی ہم تو قریب میں ہی سن لیں گے، حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے، گر جاتے ہیں۔ ایک دن کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں، مجبوری ہے، پریشانی ہے، اور مجبور کے لیے تو حکم بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مجبوری ہے بڑی، ابھی باہر بھی نہیں نکلے، جبریل آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ کہتے ہیں آپ نے ان کو کیوں گھر پہ کہہ دیا نماز پڑھنے کے لیے؟ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے تو دوسروں کی بھی نماز قبول ہوتی ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں قرآن کو پڑھا جائے، اس مہینے میں قرآن کو سمجھا جائے، اس مہینے میں قرآن پہ عمل کیا جائے، اس مہینے میں قرآن کی روح کو سمجھا جائے، اس مہینے میں قرآن کے کہنے پر چلا جائے۔ اور اگر صرف پڑھ کے صرف 10 دن میں 5 دن میں فارغ ہو کے بھاگنا ہی ہے تو یہ کوئی بندہ اس کو قرآن کا داعی نہیں بن سکتا ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کیا کہا؟ اگر یہ رمضان آ گیا تو پھر لے آئیے کچھ ایسے لوگوں کو جو مسجد میں کم از کم ایک رکوع کا روزانہ ترجمہ کر کے آپ کو تفسیر بتا سکے تراویحوں کے بعد کہ اللہ کا قرآن کہتا کیا ہے۔ اللہ کا قرآن بار بار کہتا ہے کہ جس اولاد پر، مال پر، اس مال پر جس کے ختم ہو جانے کا تمہیں خطرہ ہے، تم اس کو لے کے رب کو چھوڑتے ہو۔ اللہ کے قرآن نے کہا عورتوں کو کہ اپنا چہرہ ڈھانپ لو، لیکن اس سے پہلے مردوں کو کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ اللہ نے قرآن میں کہا نمازیوں کو کہ یتیم کی عزت نہیں کرتے، تو خراب ہیں ایسی نمازیں جو یتیم کا احترام نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ چغلی مت کرنا، کسی کے عیب مت تلاش کرو۔ قرآن میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ قرآن میں بار بار کہا گیا کہ جھوٹ کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اب اگر قرآن پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تبھی پتہ ہوگا کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ میاں صاحب 500 روپے کسی کو دے کے ابا کے لیے دعا کرا کے مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں۔ دل کو سمجھانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ ہم نے 10 بچے گھر بلا کے قرآن پڑھوا لیا ہے، یہ خیال اچھا ہے آپ کے نزدیک کہ ہاں ہم مسجد میں گئے تھے، مولانا صاحب کو رسید کٹوا کے آ گئے اور شاید اب ہماری مغفرت ہونے والی ہے۔ وہ الگ بات ہے جو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دیا، وہ ایک الگ معاملہ ہے اجر و ثواب کا، لیکن جو اپنا کردار خراب ہے اس کو کون ٹھیک کرے گا بھائی؟
رمضان کس تیاری کی بات کرتا ہے؟ ہم کون سی روایتوں کی بات کرتے ہیں؟ روایتیں یہ ہیں کہ روزے دار روزوں سے پہلے اس بات کی تیاری کر لے کہ اس بار ایک بھی روزہ قضا نہیں ہوگا۔ روزے دار اس بات کی تیاری کر لے کہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا جائے گا۔ روزے دار اس بات کی تیاری کر لے کہ یہ آنکھیں کسی کی طرف گندی نگاہ سے اب نہیں اٹھیں گی۔ روزے دار اب اس بات کی تیاری کر لے کہ جن کا میں نے حق مارا ہے ان کا پہلے حق ادا کر دوں گا، اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھوں گا۔ تیاری اس کو بولتے ہیں، روایتیں یہ ہیں۔ اور رمضان المبارک کی روایتیں تو اتنی رئیس ہیں، اتنی جامع ہیں کہ جب آپ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام کے واقعات پڑھیں گے، نبی علیہ السلام کی زندگی پڑھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا بھی کتنی قیمتی شے اور کتنی مقدس چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ کے ذریعے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اکثر آپ نے ایک بات سنی ہوگی، کوئی گنہگار بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے۔ سنی ہے کہاوت کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے؟ تو جس نے بھی یہ کہاوت بنائی ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بات بھی مان لی کہ 900 گناہ ہوئے ہیں، ان 900 گناہوں کے بعد باپ نے چھوڑ دیا، ان 900 گناہوں کے بعد ماں نے چھوڑ دیا، ان 900 گناہوں کے بعد بھائیوں نے چھوڑ دیا، ان 900 گناہوں کی وجہ سے دوستوں نے چھوڑ دیا، ان 900 گناہوں کی وجہ سے رشتہ داروں نے قطع تعلق کر لیا، اور ان 900 گناہوں کے بعد اگر وہ اللہ کی طرف نہ جائے تو پھر جائے کس طرف؟ 900 گناہ کرنے کے بعد بھی میرا رب کہتا ہے ما غرک بربک الکریم کہ آجا میرے بندے تو میری طرف پلٹ آ، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ تو ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ ہم نے رسم نہیں نبھانی اس مرتبہ، ہم اپنے کردار سے روایتیں نبھائیں گے، ہم رمضان میں مظلوموں کی مدد کریں گے، ہم اپنے منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے غریب کا خیال رکھیں گے، ہم وقت پر پابندی سے نماز پڑھیں گے، اور جو تجارت کرتے ہیں قرآن کی رمضان کے اندر اور جو مذاق اڑانا چاہتے ہیں، چاہے وہ کوئی متولی ہو، چاہے وہ کسی مسجد کا پردھان ہو، چاہے کسی بڑی سوسائٹی کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ اپنے گھر کی چھت پہ تراویاں کرانے والا ہو، ایسے جتنے غنڈے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور وہاں جا کے اپنے رمضان کی تراویوں کو خراب کرنا، اس بات کو طے کر لیجئے کہ جو بھی قریب کی مسجد ہوگی وقت نکال کے اس مسجد کی زینت بنیں گے، تاکہ یہ مسجد بھی کل کو کہہ سکے قیامت والے دن کی عبد الرحمن رمضان کی تراویاں میری زمین پر پڑھتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میری اس بات پہ اعتراض ہو کہ جی حافظ بہت زیادہ ہیں، اتنے حافظ کہاں جائیں گے؟ مسجدیں بھی کم نہیں ہیں، مسجدیں بھی کم نہیں ہیں، اور ہمت کیجئے، ایک میں 2 بار سن لیجئے، مسجدوں کی بھی تعداد کم نہیں ہے، اور اگر کم پڑ رہی ہیں تو اور بناؤ، اللہ کے گھر اور بناؤ، تاکہ یہاں لوگ علم حاصل کریں، عبادت کریں، بچے تعلیم حاصل کریں، لوگوں کی طرف پیغام محبت بڑھتا ہوا جائے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دستور کو بدلنے کی کوشش کریں، دستور کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کی یہی تو بات ہے۔ پوری دنیا میں اب تک جتنے دستور بنے، بڑی بڑی حکومتیں بنی، جو نئی حکومت آئی اس نے پچھلے والے کا دستور بدل دیا، جو نیا بندہ تخت پر بیٹھا اس نے پہلے والوں کا دستور بدل دیا۔ یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے اور اس پر رسول اللہ نے مہر لگا دی، سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی، کمپلیٹ کر دیا، مکمل۔ اب کسی کی تعویلیں اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، اور بلندی سر بلندی ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، عزتیں انہی کے لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں۔ تو تیار ہو جائیں، اس رمضان میں کریں گے انشاءاللہ، روایتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، رسمیں نہیں نبھانی ہم نے انشاءاللہ،
ہم روایتیں نبھائیں گے، اور وہ روایتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں نبھائی ہیں، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی رمضان کے جمعوں میں آپ کے ساتھ ذکر ہوگا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ